السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علی نبیہ اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، آج کے اس آڈیو میں زکوٰۃ کے متعلق کچھ ضروری وضاحت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جن مسائل میں اکثر لوگوں کو شبہ ہے، بہت سے ڈاؤٹس ہیں جن میں عموماً لوگوں کو الجھن ہوتی ہے کہ کون صاحب نصاب ہے اور کتنے مال میں زکوٰۃ ہے اور کب ہے، سال گزرنے کا مطلب کیا ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو زندگی میں ایک بار حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ان میں تیسری بنیاد زکوٰۃ ہے جو صاحب نصاب پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ۔ جن لوگوں نے کھلم کھلا اور چھپا کر جیسے بھی اپنے مال کو خرچ کیا، انہوں نے ایسی تجارت کی کہ جس میں کبھی ان کو گھاٹا نہیں ہوگا۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا: حصنوا اموالکم بالزکاۃ وداؤوا بالصدقۃ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع۔ زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کی پوری حفاظت کا انتظام کرو، صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو، اللہ سے دعا کر کے گڑ گڑا کے آسمانوں کے طوفانوں کا مقابلہ کرو۔ زکوٰۃ اور صدقے میں دنیاوی اور اخروی دونوں اعتبار سے فائدہ اور بھلائی ہے، لہذا جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ مال صاحب مال کے لیے جہنم کا ایندھن ہوگا اور وہ اللہ کی حفظ و امان سے باہر ہو جائے گا۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے، نظام خداوندی کا ایک اہم حصہ ہے، اس کو بوجھ سمجھ کر یا اسلام کا ٹیکس سمجھ کر ادا نہ کیا جائے۔ یہ مال و دولت اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، وہ جس کو چاہے دیتا ہے اور جس سے چاہے چھین لیتا ہے۔ جو دولت اللہ نے ہمیں دی ہے یہ پوری ہماری اپنی نہیں، اس میں غرباء اور مساکین کا بھی حق جڑا ہوا ہے، لہذا زکوٰۃ کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا ایک جرم ہے، یا اس کی ادائیگی میں کمی کرنا، شریعت کے دائرے سے ہٹ کر ادا کرنا، جیسے اٹکل اور اندازے سے مال کو خرچ کر دیا جس میں حساب و کتاب بھی نہیں کہ کتنا مال ہے اور اس میں کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، جیسے کچھ ساریاں لے کر غریبوں میں دے دی، کچھ اناج خرید کر غریبوں میں تقسیم کر دیا، جیسا کہ آج کل بہت رواج چل پڑا ہے کہ جس میں کوئی حساب و کتاب نہیں کہ کتنے مال کی زکوٰۃ ادا کی اور کتنے مال کی زکوٰۃ بنتی ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے زکوٰۃ دینے سے پہلے اس کے مسائل کو جان لیں۔ ایک بات سمجھ لیں کہ کس مال پر زکوٰۃ ہے اور صاحب نصاب کون ہے۔ سونا، چاندی یا نقدی پیسہ اور مال تجارت۔ سونا، چاندی، کیش اماؤنٹ اور مال تجارت اس دور میں یہ بنیادی چیزیں ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ، جس کو اگر گرام کے حساب سے دیکھا جائے تو 87 گرام 480 ملی، اور چاندی 52.5 تولہ، جس کو 612 360 ملی گرام جس کی مقدار ہوتی ہے۔ اگر یہ دونوں مکمل ہوں، یعنی اگر سونے کا نصاب مکمل ہو یا چاندی کا نصاب مکمل ہو، تو جس کا نصاب مکمل ہے اس کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اگر کوئی دونوں میں سے کسی کا مکمل نہیں ہے، نہ سونے کا مکمل نصاب ہے نہ چاندی کا مکمل نصاب ہے، کچھ مقدار موجود ہے، سونے کی کچھ مقدار ہے، چاندی کی کچھ مقدار ہے، کچھ مقدار کیش اماؤنٹ ہے، کچھ تجارت کا مال ہے، اگر ان تمام کو جوڑ کر دیکھا جائے تو سونے کی، چاندی کی، دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کو پہنچتے ہیں تو اس مال میں زکوٰۃ اس کے برابر کی واجب ہے،
یعنی اگر پورا تھوڑا تھوڑا مال جوڑ کر سونے کی مقدار کو پہنچے تو سونے کی مقدار کا نصاب زکوٰۃ نکالی جائے گی. اگر چاندی کے نصاب کو پہنچتی ہے تو چاندی کے نصاب کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اور جس کے پاس اتنی مالیت ہے کہ جو سونے اور چاندی کی مقدار کو پہنچتی ہے تو شریعت اس کو صاحب نصاب کہتی ہے. ایک بات. دوسری بات، اس مال پر پورا سال گزرے، جس کو عربی میں حولان حول کہتے ہیں. مطلب پورا سال یہ مال آپ کے پاس رہے. اس میں بہت دشواری لوگوں کو سمجھنے میں یہ ہوتی ہے کہ سال بھر رہنا کیسے ہے. اس کو آسانی سے یوں سمجھیں کہ آپ ایک تاریخ لکھ کے اپنے پاس رکھیں کہ مال کب اور کتنا آپ کے پاس آیا. ٹھیک ایک سال کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ نصاب والا مال جو شروع سال میں آپ کے پاس آیا تھا، سال کے اخیر میں وہ موجود ہے یا نہیں. اگر اتنے نصاب کا مال آپ کے پاس موجود ہے تو زکوٰۃ واجب ہے. اگر نصاب سے کم مال آپ کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. یعنی جو شروع سال میں تھا وہ مال گھٹ کر سال کے اخیر میں موجود ہے، اس کے حساب کا مال موجود نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر اتنا مال موجود ہے یا اس سے زیادہ مال موجود ہے، یعنی بڑھوتری ہو گئی اس مال میں، تو جو زیادتی ہے اس زیادتی میں سال کا گزرنا نہیں ہے. تو اب زکوٰۃ ادا کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اب سال کے اخیر میں جتنا مال آپ کے پاس موجود ہے اتنے مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ درمیانی سال میں مال کم ہو گیا، مال گھٹا بڑا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سال کے اخیر میں جتنا مال ہے اتنے مال کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی اگر مال نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے میں کچھ شرائط ہیں. اگر وہ شرائط پائے گئے تو زکوٰۃ بنے گی، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. نمبر 1، مال نصاب کی مقدار کا ہو. اگر نصاب کے بقدر مال نہیں ہے تو اس مال میں زکوٰۃ نہیں ہے. نمبر 2، اس مال پر مالک کا قبضہ ہو. جو مال مالک کے قبضے میں نہ ہو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. نمبر 3، نصاب کا مال ضرورت اصلیہ سے زائد ہو، یعنی جو روز مرہ زندگی کی ضروریات ہیں ان ضروریات میں لگے ہوئے مال سے زائد جو مال ہو تو اس زائد مال میں زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. لہذا استعمال میں آنے والی چیزیں اور ضرورت میں لگے ہوئے مال پر زکوٰۃ نہیں ہے. نمبر 4، نصاب کا مال قرض سے خالی ہو، یعنی جتنی مالیت ہے اگر اس میں قرض ہے تو اتنی رقم کو ہٹا دیں جتنی قرض کی رقم ہے، اور جو قرض کی ہٹی ہوئی رقم سے باقی بچا ہوا پیسہ ہے اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اس میں زکوٰۃ ہے. اگر قرض کی رقم کو ہٹانے کے بعد بچا ہوا مال نصاب کو نہیں پہنچتا تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. نمبر 5، مال نامی ہو، یعنی ایسا مال جو دن بدن بڑھتا ہو، جیسے مویشی جانور ہیں جن میں بڑھوتری ہوتی ہے یا قیمتوں میں اضافہ ہوتا، جیسے سونا چاندی اور مال تجارت وغیرہ ہیں جن کی قیمتوں میں روز مرہ اضافہ ہوتا رہتا ہے، جو مال بڑھنے والے ہیں، تو ایسے مال میں زکوٰۃ واجب ہے. زکوٰۃ کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، کہیں آڈیو طویل نہ ہو جائے اس خوف سے مختصر باتیں بتائی گئی ہیں. انشاءاللہ آئندہ کوشش ہوگی کہ مزید ان مسائل کو وضاحت کے ساتھ بتایا جائے. اس بات کا خصوصی طور پر خیال رکھیں کہ زکوٰۃ دینے میں صرف رمضان کا انتظار نہ کیا جائے. آج کل لاک ڈاؤن کے ایام چل رہے ہیں، ان میں مجبور غریب کا زیادہ خیال رکھیں. پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا جو غریب ہیں، جو مجبور اور لاچار ہیں، جن کی زندگی کا گزران مشکل ہے، تو ایسے لوگوں کو ان کا خیال کر کے ان کو ڈھونڈ کے ایسی زکوٰۃ کی رقم ان کو پہنچائیں. جو حضرات زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں وہ اگلے 1 یا کچھ سال کی پیشگی زکوٰۃ ادا کر دیں تو بھی بہتر ہے. رمضان کے انتظار میں نہ بیٹھیں
امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان موقع پر رمضان سے زیادہ ثواب دے دیں. کوشش کریں اور عمل کی پوری کوشش کریں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.